واضح رہے کہ بعض احادیث میں آیت کے اختتام پر یا صورتوں کے اختتام پر چند قسم کے جوابات دینا احادیث سے ثابت ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کے آخر میں آمین، سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں اللہ اکبر اور سورہ ملک کے آخر میں اللہ رب العالمین کہنا، یہ احادیث سے ثابت ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی نماز میں یہ صورتیں پڑھتا ہے یا ان صورتوں کا اختتام کرتا ہے تو اس کے لیے آمین کہنا، اس کے لیے اللہ اکبر کہنا، اللہ رب العالمین کہنا یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ الفاظ نماز سے باہر بھی منقول ہیں، اور جن احادیث میں نماز کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ الفاظ منقول ہیں تو یہ تعلیم امت کے لیے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ان صورتوں کے اختتام پر یا ان آیات کے اختتام پر اس طرح کے الفاظ کہے جاتے ہیں یا اس طرح جواب دیا جاتا ہے، لیکن اب نماز کے اندر اگر یہ صورتیں پڑھی جائیں تو ان کے بعد یہ الفاظ کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے ابتدائی دور میں اور بھی بہت سی باتیں تھیں جو جائز تھیں لیکن بعد میں منع کر دی گئیں۔ مثال کے طور پر پہلے نماز کے اندر باتیں کرنا جائز تھا لیکن بعد میں منع کر دیا گیا۔ اب کسی کی رکعتیں اگر نکل جاتی تھیں، ایک دو رکعتیں نکل جاتی تھیں تو وہ نیت باندھ کر 2 رکعت پڑھ کر جلدی جلدی امام کے ساتھ مل جاتا تھا، لیکن یہ بعد میں منع کر دیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بعض صورتوں یا بعض آیات کے بعد جو جواب دیے جاتے ہیں وہ اب نماز میں یہ جواب دینا جائز نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنا یہ اس مسئلے سے مستثنیٰ ہے۔ بعض احادیث میں جو سورت کے اختتام پر دعائیں وغیرہ آتی ہیں، مثلا سورہ بقرہ کے آخر میں آمین، اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں اللہ اکبر، اور سورہ ملک کے آخر میں اللہ رب العالمین، اس طرح کی جو دعائیں آتی ہیں، اگر آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو یہ دعائیں جماعت میں پڑھنا جائز نہیں ہے، اور اگر تنہا نفل پڑھ رہا ہے تو پھر نفل نماز میں اس طرح کی دعائیں پڑھنا جائز ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر وہ نماز میں نہیں ہے، ویسے ان صورتوں کی تلاوت کر رہا ہے، تو کسی صورت یا کسی آیت کے اختتام میں اگر کوئی حدیث میں دعا مروی ہے تو ان دعاؤں کو پڑھنا مستحب عمل ہے۔ اگر امام فجر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں قرات کے دوران 3 آیتیں مکمل کرنے کے بعد کوئی ایک آیت چھوڑ دیتا ہے یا قرآن کریم کے چند الفاظ چھوڑ دیتا ہے، لیکن ان کے چھوڑنے کی وجہ سے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی تو نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز درست ہو جائے گی، اور آخر میں سجدہ سہو بھی لازم نہیں آئے گا۔ رموز و اوقاف میں سے بعض آیات کے آخر میں حرف لا لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر وقف کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر نماز کے دوران اس آیت پہ اگر کسی نے وقف کر لیا تو اب اس وقف کرنے کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹے گی، اور دوبارہ پیچھے سے اعادہ کرنا بھی لازم نہیں ہوگا، اور اگر کسی نے اعادہ کر لیا تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اپنے فعل سے نماز کو مکمل کرنا، مثلا نماز کے تمام ارکان جب مکمل ہو جائیں تو نماز کے منافی عمل کرنا تاکہ بندہ نماز سے باہر ہو جائے، جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا، تو یہ جب کہتے ہیں تو بندہ جو ہے وہ نماز سے باہر ہو جاتا ہے۔ احرام کی نماز، جو شخص حج یا عمرہ کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ احرام باندھتے وقت 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے کہ یہ سنت ہے۔ اگر وقت مکروہ نہ ہو تو تب ایسا کرے، اور اگر وقت ہو تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ بھی پڑھ لے، توبہ کی نیت سے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کر لے، اس کے بعد 2 نفل بھی پڑھنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ ادا نماز وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے وقت پہ پڑھی جائے۔ مثال کے طور پر کسی نماز کا وقت 3 بجے شروع ہو رہا ہے اور ختم جو ہے وہ 4 بجے شروع ہو رہا ہے، تو اگر وہ 3 اور 4 کے درمیان وہ نماز پڑھے گا تو وہ نماز جو ہے وہ ادا کہلائے گی۔ امام جب جماعت کروائے تو 2 سجدوں کے درمیان جسے جلسہ کہتے ہیں،
اس میں ادعیہ اور اذکار وغیرہ نہ پڑھے، کیونکہ امام کو تخفیف کا حکم دیا گیا ہے، اور اسے چاہیے کہ اگر اکیلا نوافل پڑھ رہا ہے تو جو 2 سجدوں کے درمیان وظائف بتائے گئے ہیں یا اذکار بتائے گئے ہیں وہ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی لوگوں کی امامت کروائے تو اسے چاہیے کہ وہ تخفیف کرے، کیونکہ ان لوگوں میں بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں اور بیمار بھی ہوتے ہیں، اور اگر اکیلے نماز پڑھے تو جس طرح چاہے وہ پڑھے۔ یعنی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب اکیلے پڑھیں تو جتنی چاہے قرات کریں، جتنی چاہے تسبیحات پڑھیں، لیکن جب امامت کروائیں تو تخفیف کریں۔ ادھر ادھر دیکھنا، جب کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو اسے چاہیے کہ ادھر ادھر نہ دیکھے، بلکہ قیام کرتے ہوئے یعنی کھڑا ہوتے ہوئے سجدے کی جگہ پہ دیکھے، رکوع کرتے ہوئے اپنے پاؤں کی پشت پر دیکھے، اور سجدہ کرتے ہوئے ناک کے سرے پر دیکھے، اور جب تشہد میں بیٹھ جائے تو اس وقت اپنے زانوں پہ دیکھے، یعنی اپنی جولی پہ نظر کرے۔ اگر امام نے نماز میں آیت سجدہ پڑھے بغیر سجدہ تلاوت ادا کر دیا تو یہ بے موقع ہوا، لیکن اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، اور اس سجدے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آ جائے گا، اس لیے احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اگر امام نے آیت سجدہ تلاوت کرنے کے بعد فوراً سجدہ ادا نہیں کیا، واجب تو یہ ہے کہ آیت سجدہ پڑھنے کے فوراً بعد سجدہ ادا کیا جائے۔ اگر سجدہ تلاوت ادا نہیں کیا اور اس کے بعد بھی 3 آیات پڑھ لیں تو اب یہ سجدہ تلاوت جو ہے یہ قضا ہو گیا۔ اب قضا ہونے کی صورت میں اس پہ سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اب اگر سجدہ سہو بھی آخر میں نہ کیا تو اس نماز کو دوبارہ لوٹانا ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں کہ جس نماز میں سجدہ تلاوت ادا کرنا واجب ہے اسی نماز میں کرنا ہوگا۔ سلام پھیرنے سے پہلے اس کو اگر ادا کر لیا تو ٹھیک، وگرنہ سلام پھیرنے کے بعد بھی اگر نماز کے منافی کوئی عمل یا کوئی حرکت نہیں کی تو اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اب دونوں طرف سلام پھیر دیا اور کوئی منافی حرکت بھی کر دی ہے تو اب صرف توبہ اور استغفار ہے، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اگر امام فجر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں قرات کے دوران 3 آیتیں مکمل کرنے کے بعد کوئی ایک آیت چھوڑ دیتا ہے یا قرآن کریم کے چند الفاظ چھوڑ دیتا ہے، لیکن ان کے چھوڑنے کی وجہ سے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی تو نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز درست ہو جائے گی، اور آخر میں سجدہ سہو بھی لازم نہیں آئے گا۔